تو اللہ رب العزت نے خود جو قرآن میں کے اندر مومنوں کو دعوت دی ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، چاہے وہ اعمال صالحہ کا وسیلہ ہے، چاہے وہ ذوات صالحہ کا وسیلہ ہے. تو اللہ رب العزت نے خود جب اہل ایمان کو اس بات کی دعوت دی ہے تو پھر یہاں پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت کو خود پسند ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے جب ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں خدا کی مشیت کو سمجھ سکتا کہ خدا کے ہاں کون سی چیز رد ہے، کون سی مقبول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں. جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے یہ چیز ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وسیلہ پیش کیا. اچھا، نبی علیہ السلام نے خود وسیلہ پیش کیا؟ بالکل. یہ کئی لوگوں کو تعجب ہوگا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، ان کو بھی وسیلے کی ضرورت تھی. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تعلیم امت کے لیے. اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کس انداز کا تھا؟ بات کر رہے ہیں یہ کسی بزرگ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے یا یہ اللہ قرآن و حدیث میں یہ بات ہے؟ یہ میں ساتھ لے کر آیا ہوں. بہت بڑی بات کر رہے ہیں نا. بالکل بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں بالکل. بات بڑی اس لیے ہے کہ یہ قرآن ہمارا سنا جاتا ہے. بات اس لیے بڑی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو ناقص تقریر کر کر کے معاف کر دیا گیا. اب یہ جو میں نے بات کی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وسیلہ پیش کیا، حالانکہ ساری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وسیلہ پیش کرتی ہے. حضور بھی کسی کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، حضور بھی کسی کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں. اور یہ کہیں کسی ہمارے بزرگ کی کوئی صدیوں بعد کے کسی بابے کی کتاب میں نہیں ہے، یہ تو کتب صحاح میں ہے. صحاح ستہ جو ہمارے ہاں 6 حدیث کی مستند کتابیں ہیں، ان میں یہ واقعہ موجود ہے. یہ ترمذی شریف میں لے کر آیا تھا اس مسئلے کے لیے. یہاں بھی ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور پھر سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. اچھا، دیگر کتب میں تو کئی مقامات پر ہے. ترمذی میں بھی ہے، سیاستہ میں سے، اور ابن ماجہ میں، دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اچھا، یہ جو بات ہم نے کی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وسیلہ پیش کیا، یہ بھی باقاعدہ حدیث کی کتب میں موجود ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب وصال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کے اظہار فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی قبر مبارک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے تشریف لے گئے، قبر کے اندر بھی برکت کے لیے، تاکہ ان کو قبر میں بھی مزید برکات میسر آئے. جی ان کی محبت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے قبر میں جانے سے برکت کا بھی ثبوت ہے. بالکل، یہ اس طرح کے بے شمار ثبوت ہیں انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں برکتیں عطا فرمائی. الغرض پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے لیے دعا فرمائی مغفرت کی. اس میں الفاظ یہ ہیں: اغفر لأم فاطمة بنت اسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، اور ان کی حجت انہیں تلقین فرما، ان کا مدخل قبر ان کی وسیع فرما. آگے جو الفاظ ہے نا وہ ہے بحق نبیک، کہ تیرے نبی کے حق کے وسیلے سے، نہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وسیلہ خود اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر رہے ہیں تو دعا میں چونکہ عجز اللہ کو زیادہ سے زیادہ پسند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی دعا کریں تو مقبول ہی مقبول ہے. ایک تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ، اور دوسرا تعلیم امت کہ اللہ کی بارگاہ میں جب زیادہ عجز انکساری اور گڑ گڑا کر دعا کرنی ہو تو اس کے انداز یہ ہیں بحق نبیک. اور ساتھ فرمایا والانبیاء الذین من قبلی فإنک ارحم الراحمین، یا اللہ ان انبیاء کے بھی وسیلے سے کہ جو مجھ سے پہلے گزر گئے. یعنی حضور کا اپنا وسیلہ بھی آ گیا اور دیگر نبیوں کا بھی وسیلہ. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے عملاً وسیلہ پیش کر کے دکھایا بحق نبی. یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. امام طبرانی علیہ الرحمہ نے اسے موجم کبیر اور موجم اوسط دونوں میں ذکر کیے. امام ابو نعیم اصفہانی علیہ الرحمہ نے حلیۃ الاولیاء میں بھی اس کو ذکر کیا. حدیث میں کوئی ایسی طنز والی بات نہیں ہے.